دیے ہیں، سجدے کو انبیاء نے ماتھے جھکا دیے ہیں، شہنے زمین کے اتنے رتبے بڑھا دیے ہیں، سجدے کو انبیاء نے ماتھے جھکا دیے ہیں۔ تو اب کربلا سے کوثر جانا بہت ہے آسان، اب کربلا سے کوثر جانا بہت ہے آسان، پانی میں تشنگی نے رستے بنا دیے ہیں، پانی میں تشنگی نے رستے بنا دیے ہیں، پانی میں تشنگی نے رستے بنا دیے ہیں۔ تو اہل حرم کے سر سے اتری ہوئی ردا نے، اہل حرم کے سر سے اتری ہوئی ردا نے چہرے سے ظالموں کے پردے اٹھا دیے ہیں، چہرے سے ظالموں کے پردے اٹھا دیے ہیں۔ اہل حرم کے سر سے اتری ہوئی ردا نے چہرے سے ظالموں کے پردے اٹھا دیے ہیں۔ تو آنسو نہ دے سکا جو رومال سیدہ کو، آنسو نہ دے سکا جو رومال سیدہ کو، بے شک اسی نے عرفی سجدے گوا دیے ہیں، بے شک اسی نے عرفی سجدے گوا دیے ہیں۔ اور آنسو کے عنوان سے ایک مطلب ہے کہ آنا جاتے جو کربلا آنسو، آنا جاتے جو کربلا آنسو، ہو گئے ہوتے گمشدہ آنسو، آنا جاتے جو کربلا آنسو، ہو گئے ہوتے گمشدہ آنسو۔ تو جو غم کربلا نہیں ہوتا، جو غم کربلا نہیں ہوتا، کون آنکھوں سے پوچھتا آنسو، جو غم کربلا نہیں ہوتا، کون آنکھوں سے پوچھتا آنسو۔ تو ڈھونڈتے کیا ہو میری آنکھوں میں، ڈھونڈتے کیا ہو میری آنکھوں میں، کوئی آیا تھا لے گیا آنسو، کوئی آیا تھا لے گیا۔ فاتحہ۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على آبائهم أجمعين والذين هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب والقول بالحق، بسم الله الرحمن الرحيم، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان اسلام، میرے محترم معزز اور گراں قدر سامعین ذوی الاحترام، کائنات کا خالق اعلان کر رہا ہے، بے شک جب حق آیا اور باطل نیست نابود ہو گیا، اس لیے کہ باطل کا وجود ہی اس چیز میں ہے کہ وہ فنا ہو جائے، اس لیے کہ ظلم جتنا بھی بڑھتا ہے اس کا انجام فنا ہوتا ہے، اور حق جتنا بھی آگے رہتا ہے اسے جتنا بھی دبایا جائے وہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ حق کو اللہ نے جس کے ساتھ رکھا ہے اسے علی ابن ابی طالب، اس لیے کہ اگر اللہ کے رسول نے پہلے دن یہ کہہ دیا ہوتا کہ پروردگار علی کو ادھر موڑنا جدھر حق موڑتا ہوا نظر آئے، تو کہیں پہ ایک بار یہ چانس تھا کہ لغزش کا امکان پایا جا سکتا، لیکن اللہ نے حق کو اس کے لیے پیچھے لگایا ہے کہ جسے علی کہا جاتا ہے، اور علی کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، علی کے ساتھ رہنے والا کبھی جو ہے ناکام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علی اس انسان کو کہا گیا کہ جسے کامیابی جس کے قدم چومتی ہے،
اس لیے کہ پوری دنیا میں جو ہے ہم میں سے کوئی کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ بن جائے، کسی ایک فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے، دوسری فیلڈ میں مہارت نہیں رکھتا۔ لیکن علی ایک ایسا آئیڈیل کو کہا جاتا ہے، ایک علی ایسے انسان کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے بڑا سا بڑا انسان جو ہے جس بھی فیلڈ میں دیکھے گا وہ علی کو اپنے لیے نمونۂ عمل پائے گا۔ اس لیے کہ اگر ایک عالم جو ہے علی کو آزمانے کے لیے کھڑا ہوگا تو علی اس کے لیے رہنما نظر آئیں گے۔ اگر ایک سخی جو ہے علی کو آزمانے کے لیے کھڑا ہوگا تو علی اس کے لیے آئیڈیل نظر آئیں گے۔ اگر ایک شجاع جو ہے دیکھے گا کہ ہمارے لیے نذیر کون بن سکتا ہے تو علی اس کے لیے باعث نذیر بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر ایک جو ہے عابد کھڑا ہو کے یہ دیکھے کہ ہمارے لیے جو ہے نمونۂ عمل کون ہے تو اسے علی کہا جائے گا۔ یعنی علی ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ جو خود تو اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ اس کو لیے آئیڈیل بنتا جاتا ہے۔ کبھی علی کے معاملے میں جو ہے انسان جتنا بھی دیکھتا چلا جائے وہ ہمیشہ اپنا رہنما پاتا ہوا نظر آئے گا۔ اور علی کو اسی چیز کا تو وہ تھا کہ میں سب سے بڑا جو ہے عالم تھا، مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں، میں سب سے بڑا سخی تھا، مجھ سے کسی نے مانگا نہیں۔ عزیزو یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ جو ہمیں سب سے افضل و اعلیٰ بنا سکتی ہیں، اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ پستی میں لے جا سکتی ہیں۔ اس لیے کہ علی جیسے عالم کو اگر جو ہے ہم کوئی چیز نہ حاصل کر سکے تو پھر ہماری زندگی کا مفہوم نہیں بچتا ہے، اور اگر علی جیسے سخی سے ہم کوئی چیز نہ مانگ سکیں، دوسروں کے در پہ ہاتھ جا کے پھیلائیں تو ہم سے زیادہ ذلیل و خوار کوئی نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا مانگتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جب بھی اس دروازے پہ پہنچتے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے پہنچتے ہیں، اور ایک ہی صدا ہوتی ہے، مولا یہ چاہیے، مولا یہ چاہیے، مولا یہ چاہیے۔ سال میں شاید کوئی ایک ایسا دن ہوتا ہو کہ جب ہم اس غرض سے جاتے ہوں کہ آج مولا کچھ لینے نہیں آئے ہیں، مولا زیارت کا دل چاہ رہا تھا اس لیے سر جھکانے آ گئے ہیں۔ اور عزیزو پھر جب ہمارا یہ معیار ہے کہ ہم غرض کو محبت کا نام دے رہے ہیں تو پھر کہاں تک ممکن ہو سکتا ہے کہ علی ہماری جو ہے یہ نمونہ عمل بن سکے اور علی ہماری زندگی کا آئیڈیل بن سکے۔ اچھا عزیزو، علی کا کہنا ہے کہ میں اتنا بڑا سخی تھا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں۔ عزیزو ہم جاتے بھی ہیں مانگنے تو اپنی سوچ کے اعتبار سے مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، اس لیے جو مانگتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ کبھی ایک بار جا کے ہم یہ کہہ کے دیکھیں کہ یا علی مجھے نہیں پتا مجھے کیا چاہیے، مجھے وہ دے دیجئے جو میرے دونوں جہاں کے لیے بہتر ہو، پھر اس کے بعد دیکھیے کیا عطا ہوتا ہے اور کیا نہیں عطا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ علی تو بہت کچھ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں لیکن ہمارے اندر مانگنے کا شعور ہی نہیں ہے، ہمارے اندر مانگنے کی آگے ہی نہیں ہے، ہمارے اندر جو ہے پکارنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اور تھوڑا بہت اگر پکارنا بھی جانتے ہیں تو اس پہ تانے زیادہ ہوتے ہیں کہ کتنا مانگے دے ہی نہیں رہے ہیں، اس انداز میں کہہ کے چلے آتے ہیں کہ جیسے لگ رہا ہے رکھوا کے آئے تھے اور علی نے منع کر دیا ہو۔ عزیزو اس لیے کہ جب ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں تو اتنا ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، اتنا جھک جاتے ہیں کہ نظریں نہیں ملا پاتے ہیں، لیکن جب اللہ اور اہل بیت کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اتنے زیادہ معصوم بن جاتے ہیں کہ جیسے ہم مانگ نہیں رہے ہوں، احسان کر رہے ہوں۔ عزیزو وہاں سے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پر محمد و نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ایک معصوم تو کہہ ہی رہے ہم سے مانگو، اور جس نے جس وقت جب پکارا ایسا نہیں ہے کہ نہ آئے ہوں، بس کہیں کہیں ملتا ہے کہ جتنا جو ہے تم بھروسہ کرو گے اس اعتبار سے عطا ہوگا۔ مین چیز یہ ہوتی ہے کہ عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ ہم اگر 1400 سال پہلے والے ہوتے تو ہمارے لیے معاملات اچھے ہوتے، اس لیے کہ نبی کی بزم ہوتی، نبی کا چہرہ ہوتا، علی کا چہرہ ہوتا، اور جب وہ منزل ہوتی تو کیا کمال کی منزل ہوتی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جس نے نبی کے سامنے زندگی گزاری ہو، جس نے علی کے سامنے زندگی گزاری ہو تو کیا معیار ہوتا۔ آج تو ہم دیکھنے کو ترس جاتے، اس دور میں ہوتے تو ہم بھی دیکھ رہے ہوتے، کبھی ستارہ اترا ہوا چلا آ رہا ہے، کبھی چاند جو ہے 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، کبھی دن رات ہو رہی ہے۔ یہ سارے منظر کہاں دیکھنے کو ملتے؟ اور یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اگر کسی نے نہیں مانا تو اس سے زیادہ بد نصیب کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر اس دور میں کوئی ایمان لے کے آیا تو کوئی اس کے لیے بڑی چیز تھوڑی نہ ہے۔ عزیزو آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اگر کوئی اتنا پاورفل انسان ہو کہ جو چاند کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہو، سورج کو ادھر سے ادھر موڑ سکتا ہو، تو انصاف سے بتاؤ لوگ اسے کیا مانیں گے؟
आज जिसको कुछ नहीं आता है, थोड़ी सी दुआ तावीज जान जाता है, तो फिर जो है गैर तो गैर अपने वाले लाइन लगाए खड़े रहते हैं उसके सामने कि आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है। तो जहाँ पे ऐसा इंसान मौजूद हो कि जो खड़े खड़े सितारों को बुला रहा हो, जो खड़े खड़े चांद के 2 टुकड़े कर रहा हो, तो लोग उसे क्या मान रहे होते, ये हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। इसलिए कि अजीजों, अगर नुसैरी बहक गए तो इनकी जो है खता तो थी, लेकिन उस मेयार पे वो पहुंचे हुए थे कि अगर हम में से न जाने कौन होता तो कितने ऐसे होते जो इमाम मानते, कितने ऐसे होते कि क्या मानते, ये किसी का सहन नहीं सोच सकता है। और ये सब होने के बाद भी अगर कोई उनको न मान सका तो उस दौर में उनसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं हो सकता। इसलिए कि हम तो बाद वाले हैं, ना हमने कुछ देखा है, ना हमने कुछ सुना है। जो कुछ है हमने बस सुना है कि इमाम आए थे और थे, ये जंग हुई थी और रसूल मौजूद थे। वो यह सारी चीजें जो हमारी हैं वो सुनी सुनाई है। तो जो सुनी सुनाई है तो ऐसा नहीं कि हम बड़े पीछे रह गए, बल्कि रसूल ने कहा बड़ी अजमत है, बड़ा मकाम है, बड़ी मंजिलत है। इसलिए कि वो आखिरी दौर की उम्मत है, वो सफेदी के ऊपर स्याही को देख के ईमान लाई है, इसलिए उसका मकाम तुमसे ज्यादा बुलंद है। क्यों? इसलिए कि रसूल वालों ने तो देख के माना है और हमने बगैर देखे माना है, इसलिए रसूल ने कहा तुम्हारा मकाम ज्यादा बुलंद है। लेकिन अजीजों, यहाँ पे सारा जो मामला आता है वो अकीदे की मजबूती का आता है। हम तो बस जब अपना मामला रहता है तो कहते हैं कि हाँ मौला आपको मानते हैं, और जब काम निकल जाता है तो फिर हम जो है सोचने खड़े हो जाते हैं क्या मसला। दिल ये है कि इनसे मांग के तो कभी देखो, लेकिन मांगने के लिए भी अकीदा मजबूत होना चाहिए। वो मौली साहब वाला अकीदा ना हो कि उधर बच्चे को पढ़ा दिया कि बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर पानी पे से चले जाओ तो फिर तुम पार हो जाओगे। बच्चा तो रोज पार हो रहा था, एक दिन मौली साहब फंस गए। बच्चे ने कहा आइए, रुक क्यों गए हैं? उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के पार कर दी। मौली साहब से कहा आप आइए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस पढ़ाने ही तक अच्छा है, हम कहाँ यहाँ तक आ सकते हैं। तो अहले बैत का जो मामला है वो मजबूत अकीदे के ऊपर है कि तुम्हारे ऊपर भरोसा रख के मांगो, फिर ना आता हो तो फिर कहने की बात है। और जहां पे जिसने भी किया है मासूमीन से तवस्सुल, यहाँ तक तो वाकया मिलता है ना, आप बराबर सुनते रहते हैं। बादशाह के सामने आदमी ने आके दावा कर दिया कि फला जो है अगर खलीफा सच्चे ना होते तो ये अनार के दाने के ऊपर क्यों आ जाता। अब सारे के सारे परेशान हो गए, जब कोई ना जवाब दे सका तो जब उलमा की बारी आई तो उन्होंने कहा 3 दिन का हमें टाइम दीजिए, हम जवाब देंगे। 3 दिन तक मुनाजात करते रहे। तीसरे दिन नौजवान ने आके बताया कि फला फला जगह वो सांचा रखा है, जाके देख के निकाल लेना और इनका सारा राज खुल जाएगा। जब इन उलमा ने पूछा कि इतनी देर में हमें क्यों जवाब मिला, तो फिर उन्होंने क्या फरमाया कि तुमने 3 दिन का वक्त मांगा क्यों था। अगर तुम 1 घंटे का वक्त मांगते तो हम 1 घंटे में आके तुम्हें जवाब देते। तो अजीजों, हमारे मांगने में कमी हो सकती है, यहाँ से अता में कमी नहीं है। इसलिए कि ये जो है करीम इब्ने करीम है और अल्लाह की सिफात के मजहर हैं। अल्लाह की सिफात का मजहर मतलब ये कि जैसे वो अता करने वाला है वैसे ये देने वाले हैं, जैसे वो बख्शने वाला है वैसे ये देने वाले हैं। ये तो इतना कुछ अता कर देते हैं कि जितने बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए कि अजीजों, कायनात को अगर दाना मिल रहा है तो उसका मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ अली है कि जो कायनात को बांट के फिर लेकिन जो है खुद सूखी रोटी पे गुजारा करता है। ये भी कायनात का पहला ऐसा इंसान मिलेगा कि जो खुद तो सूखी रोटी खाता है लेकिन पूरी दुनिया को खिला के खाता है। लेकिन अजीजों, मसला वही है कि इनके दर से अगर बुलंदी पाना है तो फिर रश्क करना पड़ेगा। अगर रश्क कोई मेयार को तुमने बढ़ा के हसद तक लेके चले गए तो फिर दायरे जो है गुमराही में पहुंच जाओगे। इसलिए कि हसद इंसान को बर्बाद करता है, रश्क इंसान को बराबर बनाता है। जब तुम सोचोगे कि अगर ये इतने पावरफुल थे तो इनको पकड़ के साथ हम क्यों नहीं हो सकते, तो अली तो नहीं बन पाओगे लेकिन गुलाम कमर जरूर कहलाए जा सकते हो, मीसम के गुलाम जरूर बन सकते हो। तो अजीजों, ये अपनी मारिफत का मसला है कि तुम किस अंदाज में इनको मानते हो, किस मेयार पे इनको मानते हो। अगर उस मेयार पे हमारा मानने की सलाहियत है तो फिर इनसे ज्यादा जो है कोई देने वाला नहीं है। इसलिए कि जिन्होंने रश्क किया अली की जात से उसमें कोई सलमान बना, कोई अबू ज़र बना, और जिसने हसद करने की कोशिश की उसमें कोई अबू सुफियान बना, कोई अबू लहब बना। इसलिए कि अजीजों, अली को न मान के जो है अली की जात पे कोई हर्फ नहीं आने वाला है। इसलिए कि पूरी दुनिया अल्लाह को मानना छोड़ दे तो उसकी खुदाई में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर जो है
اس کی خدائی میں حرف نہیں آئے گا، ہماری بندگی کا نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح سے علی کا مسئلہ ہے، علی کو اگر سب مان لیں تب بھی ذرہ برابر علی بڑھ نہیں جائیں گے، اور اگر سب چھوڑ دے تب بھی علی کی ذات میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے۔ اگر ہم علی کو مان رہے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے تو انہیں صاف کہہ دیا تھا، یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کو ہم نے بنایا ہے تو کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے اپنے حبیب میں نے تمہیں بنا کے بھیج دیا۔ ہم سے کیا کہا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سر جھکاؤ ورنہ جو ہے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیے جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا مقصد ہی سر جھکانا ہے، اگر سر نہیں جھکائے تو تم جو ہے ہمارے لیے ویشت کے مانند ہو جاؤ گے، اور پھر اس کا انجام کیا ہے؟ کہا میں نے دوزخ تیار کر رکھی ہے، سب کو ایک ساتھ ڈال دوں گا، یہ تو اللہ نے صاف کہہ دیا۔ لیکن جب ان کا مسئلہ آیا تو کیا کہا؟ ہم نے آپ کو پہچان کا ذریعہ بنایا ہے، ان سے نہیں کہا کہ آپ کو ہم نے عبادت کے لیے بنایا ہے، ہم نے خلق کیا ہے تاکہ آپ عبادت کریں، نہیں، ان کا کام تھا پہچانوانا اور ہمارا کام تھا پہچاننا۔ وہ یہ بتائیں گے کہ سجدہ کیسے کرنا ہے، وہ یہ بتائیں گے کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے، وہ یہ بتائیں گے کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم سیکھیں کہ نماز پڑھنا کیسے ہے، روزہ رکھنا کیسے ہے، ان کے اوپر واجب نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ کبریا کی اس منزل کو جانتے تھے کہ جہاں پہ جو ہے اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی بزرگی کیا ہے، اللہ کا جلال کیا ہے، اللہ کا جمال کیا ہے، اس کے جلوے کو دیکھ کے یہ جانتے ہوئے گی کہ ہمیں عبادت کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، لیکن وہ اعلیٰ ظرف تھے، اس کی اصلیت کو جانتے تھے، اس لیے بے ساختہ سجدے میں سر رکھ دیتے تھے کہ دنیا والوں اگر عزت کرنی ہے تو ہمیں بندہ سمجھ کے عزت کرو، اللہ سمجھ کے عزت نہ کرنا۔ یہ اہل بیت جیسی اعلیٰ ظرف شخصیت تھی کہ جس نے آ کے بتا دیا کہ اگر عزت کرنا ہے تو ہمیں بندہ سمجھ کے عزت مانو، ورنہ تھا ہم میں سے کوئی جو بڑھ کے یہ کہہ سکتا کہ نہیں آپ نہیں ہیں۔ ہم اپنے بارے میں تو جانتے نہیں، اہل بیت کے بارے میں کیا بتاتے، اس لیے کہ آج تک نہ کسی نے اللہ کو دیکھا تھا نہ کسی کو دیکھا تھا، دیکھا جسے تھا اسے نبی کہا گیا یا ولی کہا گیا۔ یہ تو نبی اور علی کی شرافت تھی کہ انہوں نے آ کے بتایا کہ دیکھو اگر عزت کرنی ہے تو بندہ سمجھ کے عزت کرنا، اس لیے کہ ہم وہ ہے کہ جس کو اگر تمہیں سجدہ کرنا ہے تو اسے سجدہ کرو جسے ہم جیسا انسان سجدہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر معیار بندگی آ جائے تو پھر اہل بیت بتائیں گے کہ معیار بندگی کیا ہے، اللہ نے کیا معیار رکھا ہے، اللہ نے کیا طریقہ رکھا ہے۔ اس لیے کہ ان کو سمجھنے کا معاملہ پوری کائنات کو عطا کرتے ہیں، لیکن جس نے رشک کیا وہ کامیاب ہوا، اور کتنا دے دیتے ہیں اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 3 دن علی کو آزمانے کی کوشش ہوئی، یا علی کیا کر رہے ہیں؟ رزق بانٹ رہا ہوں۔ دوسرے دن پھر پکڑا، کیا کر رہے ہیں؟ روزی بانٹ رہا ہوں۔ تیسرے دن پھر پکڑا، کیا کر رہے ہیں؟ روزی بانٹ رہا ہوں۔ اب جب تیسرے دن آئے بانٹ دی سب کو، کہا سب کو دے دی، جسے تم پکڑ کے لائے ہو اسے بھی دے دیا۔ اب دیکھا تو اس کے منہ میں ایک دانہ تھا، لیکن آگے جو حاشیہ صاحب حیات الحیوان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو دانہ چیٹی کو دیا گیا تھا وہ اس کی 6 مہینے کی غذا کے لیے کافی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ چیٹی جو ہے منہ سے نہیں کھاتی ہے بلکہ سونگھ کے اپنی غذا حاصل کرتی ہے، اور جو غذا علی نے اسے دی تھی اس کی 6 مہینے کی زندگی کے لیے کافی تھا، جبکہ چیٹی کی عمر 6 مہینے نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ اسے علی کی ذات کے اوپر اتنا بھروسہ تھا تو علی نے اسے اتنا کچھ عطا کر دیا کہ جو اس کی زندگی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ عزیزو، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے آگے تو زیادہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن جہاں پھیلانے کے لیے کہا گیا ہے وہاں صرف ضرورت کے وقت جاتے ہیں، اور ضرورت نکل جاتی ہے تو کنارے ہو جاتے ہیں، جبکہ معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار ہمارے پاس آگے تو دیکھو، پھر اگر پوری دنیا جو ہے تمہارے آگے ہاتھ نہ پھیلائے تو ہمیں آل محمد نہ کہے، ایک بار تم سچے دل سے آگے پھیلا کے دیکھو، اس لیے کہ یہ دنیا کی خواہش ہے، کبھی کم نہیں ہونے والی، جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہے، جو جتنے نیچے ہے وہ بھی اتنا زیادہ پریشان ہے، تو اس دنیا کی کوئی خواہش نہیں پوری ہونے والی ہے، لیکن ان کے در پہ آنے کے بعد وہ معیار مل جائے گا جینے کا کہ پھر سلمان جیسا بندہ ہے کہ جس سے علی کہہ رہے ہیں یا
سلمان رسول نے کہا تھا جا کے کچھ مانگ لو، تو سلمان کہہ رہے ہیں مانگوں کیا؟ جنت مانگوں میرے گھر کی ملکیت ہے، کوثر مانگوں میرے گھر کی ملکیت ہے، سلسبیل مانگوں میرے گھر کی ملکیت ہے، دنیا سے کچھ مانگ لوں علی ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ سونا بن جاتا ہے، فضہ اگر کہہ دیتی ہے تو وہ جواہرات میں تبدیل ہو جاتا ہے، مانگوں تو میں کیا مانگوں؟ عزیزو یہ ان کے در پہ آنے کا کرم ہوتا ہے کہ یہ جو چاہتے ہیں وہ پھر جو ہے ان کے در پہ آنے کے بعد پھر انسان بھکاری نہیں رہ جاتا ہے بلکہ ایسا سخی بن جاتا ہے کہ جس کو جو چاہے وہ عطا کر دے۔ اور عزیزو ہم کیا ہے کہ نمازیں پڑھ پڑھ کے روزے رکھ رکھ کے اتنا احسان کر رہے ہیں کہ سب سوچ رہے ہیں بس ہم ہی کو جھک کے سلام کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ ارے بھیا 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہو تو اس میں ہمارے اوپر کون سا احسان ہے؟ اگر احسان لادنا ہی ہے تو جا کے اللہ میاں سے کہو تمہاری 5 وقت کی اللہ تیری نماز پڑھتا ہوں تو مجھے جھک کے آداب کر۔ اگر احسان کسی کو منوانا ہے تو اللہ سے جا کے کہے کہ تیری نماز پڑھتا ہوں تو میرا احسان مان۔ بندے کے اوپر کون سا احسان ہے؟ عزیزو ہماری تو یہ حال ہے، لیکن اہل بیت کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ کہا ہمارے در پہ آؤ، جتنا آؤ گے اتنا زیادہ بلند ہوتے جاؤ گے۔ اور رہ گیا مسئلہ کہ جنت اور دوزخ کا، تو ایک بار ہماری ولایت لے لو سچے دل سے، پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے نہ جنت ان کے لیے بنائی ہے نہ جنت ان کو چاہیے ہے، اس لیے کہ ان کے لیے اللہ نے بنا کے حوالے تو کر دی کہ جوانان جنت آپ ہیں، لیکن اہل بیت کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ علی کے سچے ماننے والوں کو اہل جنت کی ضرورت ہے، بلکہ یہ چیز تو سیدھے سیدھے ذاکری کے جملے نہیں بلکہ حقیقت کے جملے یہ ہیں کہ اہل بیت نے جنت جو ہے اپنے نوکروں کو بانٹ دی ہے کہ جیسے چاہو ویسے استعمال کرو، یہ تمہاری ملکیت ہے، بس اتنے بن جاؤ کہ ایک بار ہم کہہ دیں کہ تم ہمارے والے ہو، پھر جنت کا مسئلہ تمہارے لیے نہیں رہے گا، جسے چاہنا اپنے ساتھ لے کے جانا اور جسے نہ چاہنا اسے منع کر دینا۔ اس لیے کہ بہلول نے زبیدہ کو بیچی، اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت نے جنت اپنے پاس نہیں رکھی ہے، اپنے ماننے والے کو حوالے کر دی ہے، اور ہارون رشید کو منع کر دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اگر سچے نوکر ہو تو جسے چاہو دے دو، جسے چاہو انکار کر دو۔ یہ اہل بیت کی حقیقت ہے۔ اہل بیت کا مقام تو بہت اونچا ہے عزیزو۔ پہلے ہم انسان اپنے آپ کو تو پہچان لے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، پہلے تم اپنے نفس کو پہچانو، پھر اپنے رب کی معرفت تمہیں خود بخود ہو جائے گی۔ اس لیے کہ عزیزو فضائل بیان اس لیے ہوتے ہیں تاکہ انسان کے علم میں اضافہ ہو جائے اور عقیدہ مضبوط ہو جائے، لیکن اصل مال مجلس جو ہوتا ہے وہ بکا پر حسین ہوتا ہے۔ اہل بیت یہ بتا رہے ہیں کہ تم ہمارے پاس آؤ تو صحیح، پھر دیکھو ہم تمہیں کیا بناتے ہیں۔ اور عزیزو بنایا اس انداز میں کہ 72 ایک جیسے بنا کے حسین نے دکھائے کہ دیکھو ہم جو ہے ایسے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ آ جاتا ہے ہم اسے اپنے برابر بنا لیتے ہیں۔ اور عزیزو اتنا حسین نے بنا دیا کہ رہتی دنیا تک دیکھتی رہ گئی کہ جہاں تک رسول بھی جو ہے دنیا میں آئے، اسلام لے کے آئے، لیکن اس مقام تک نہ پہنچا سکے کہ جہاں جو ہے حسین آواز دے رہے ہیں۔ نہ ایسے صحابی میرے نانا کو ملے، نہ ایسے صحابی میرے بابا کو ملے، نہ ایسے صحابی میرے بھیا حسن کو ملے، لیکن عزاداروں یہی وہ باوفا اصحاب تھے جب قریب زہرا 71 جنازے اٹھانے کے بعد اس میں سے اصغر جیسا وزنی جنازہ بھی جب اٹھا چکے حسین اور پھر آئے در خیمہ پہ، اے زینب و ام کلثوم تم پر ہمارا سلام آخر ہو، تو اس کے بعد حسین کو یہ باوفا صحابی بہت یاد آئے کہ جہاں پہ حسین آواز دے رہے ہیں اے میرے صحابیوں کہاں رہ گئے، تمہارا امام تمہیں آواز دے رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ مقتل کربلا میں شہدائے کربلا کے جنازے ہوا میں بلند ہونے لگے، لبیک ابن رسول اللہ، موت نے مجبور کر دیا ہے، لیکن کبھی ہم پیچھے نہ ہٹتے۔ اس کے بعد فرزند فاطمہ نے جو جا کے میدان کے اندر خطبہ دیا ہے، اس میں پہلا خطبہ یہی تھا کہ ہمیں کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا ہم نے حلال محمدی حرام کر دیا؟ کہا نہیں، اس لیے نہیں قتل کر رہے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا ہے۔ پھر حسین مخاطب ہوئے عمر سعد کی طرف اور آواز دیے، سعد کے بیٹے تو رے کی حکومت کے چکر میں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، یاد رکھنا قتل حسین کے بعد تجھے جو ہے عراق کا گندم نصیب نہ ہوگا۔ پھر حسین تیسری مرتبہ مخاطب ہوئے، اے کوفیوں شامیوں، مجھے پتا ہے کہ تمہارے اوپر میری
بات کا کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ تمہارے شکم جو ہے وہ حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر ادھر سے ایک آواز آئی، بغض کا لے ابھی، حسین تمہیں تمہارے بابا کے بغض میں قتل کیا جا رہا ہے۔ روایت نے لکھا ادھر کہا تمہارے بابا کے بغض میں قتل کیا جا رہا ہے۔ اب حسین جو ہے اب تلوار نکال کے جو حسین نے حملہ کیا ہے تو روایت نے لکھا میمنہ میسرے پہ ہے، میسرہ قلب لشکر پہ ہے، حسین حملہ کر رہے ہیں۔ جس شہید کے پاس بھی جاتے ہیں تو آواز دیتے ہیں میرے لال اکبر 18 برس کی جنگ میں نے دیکھی تھی، آؤ 57 برس کا جہاد میرا تم دیکھو۔ عباس کے جنازے پہ پہنچے، اے بھیا عباس کیا اپنے اس ضعیف بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے؟ حسین لڑتے لڑتے مقام پہ پہنچے کہ جہاں پہ حسین کھڑے ہوئے ہیں اور تلوار کو پیشانی سے لگائے ہوئے ہیں کہ اتنے میں عمر سعد کی طرف سے حکم ہوا ایسے ان پہ غلبہ نہ پایا جائے گا، میدان کو خالی چھوڑ دیا جائے۔ اب حسین کے اوپر تیروں کی بارش کرو۔ روایت کہتی ہے کہ 4000 کمانے ایک ساتھ کڑکی۔ اب زہرا کے لال پہ 4000 کمانوں سے تیر کی بارش ہو رہی تھی۔ اب جب حسین سے سنبھلا نہ گیا تو روایت کہتی ہے اب حسین پشت فرس پہ جھومنے لگے۔ ادھر حسین پشت فرس پہ جھوم رہے تھے کہ ادھر سے ایک 3 بھال کا تیر آ کے حسین کے سینے اقدس میں لگا۔ اب حسین نے چاہا کہ اس تیر کو کھینچے لیکن وہ تیر جب نکل نہیں رہا تھا، حسین نے اسے جو ہے پشت کی طرف ڈھکیل کے اب جو حسین نے کھینچا تو ایک خون کا فوارہ تھا۔ زہرا کا لال ابھی جھکا ہی تھا کہ ایک پیشانی پہ آ کے تیر لگا۔ اب حسین سے سنبھلا نہ گیا، زین سے زمین پہ آئے۔ دشمنوں نے یہ سوچا اب حسین کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی قتل کرنے کے لیے آگے آ رہا ہے حسین میں ابھی اتنی طاقت برقرار ہے کہ حسین اسے واصل جہنم کر رہے ہیں۔ پھر جب ذوالجناح نے دیکھا کہ اب حسین کو شہید کر دیا جائے گا تو پھر ذوالجناح نے لوگوں پہ حملہ کرنا چالو کیا۔ آخر میں عمر سعد نے کہا اس جانور کو چھوڑ دو، دیکھو یہ کرتا کیا ہے۔ روایت کہتی جیسے ذوالجناح کو چھوڑا گیا اس نے جو ہے اپنی جبین کو خون حسین میں رنگ کیا اور اس کے بعد در خیمہ پہ آ کے آواز دی۔ زینب نکلی تو کیا دیکھا، باغیں کٹی ہوئی ہے، ذوالجناح خالی آیا ہے، زخمی حالت میں ہے۔ ابھی زینب ذوالجناح سے بین کر رہی تھی کہ اتنے میں سکینہ آ گئی۔ سکینہ نے دیکھا، آواز دی ہے ذوالجناح تو خالی زین آیا ہے، یہ تو پتا ہے کہ میرا بابا مارا گیا، بس اتنا بتا دے کہ وقت آخر پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا۔ عزادارو ابھی ادھر بین ہو رہا تھا کہ زمین کربلا ہلنے لگی، آسمان سے خون برسنے لگا۔ امام زین العابدین نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے پھوپھی اماں بابا مارا گیا، ہم اسیر ہو گئے۔ عزادارو اس غریب کا سیوم کرنے اکٹھا ہوئے ہو کہ کربلا میں جس کا سیوم تو نہ ہو سکا، ہر ایک زارے کربلا اس کا کفن بن رہی تھی اور زینب آواز دے رہی تھی اے میرے غریب بھیا تمہارے جسم کو کفن بھی نہیں دے سکتی اس لیے کہ چادر چھن گئی ہے۔ زین العابدین کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ اے پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا لاشا اس طرح بے گورو کفن پڑا ہو، وہ بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے۔ یہی وہ غم تھا کہ جسے یاد کر کے امام زین العابدین فرماتے ہیں اگر سجاد امام نہ ہوتا تو سجاد مر جاتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الدُّعَاء اللهم خص أنت ولا ظالم بالظالم مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم ليزيد ابن معاوية خامسا ولن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل فياض وآل مروان ولعن الله قاضي شريح إلى يوم القيامة.